لا شبہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی تسلیم شدہ جائیدادوں کی منی ٹریل دے کر آئین، قانون، عوام اور خدا کی عدالت میں سرخرو ہو جاتے۔ سوال نمبر 1، کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی سب سے طاقتور اور قانون سے بالا تر شخصیت ہیں؟ سپریم کورٹ نے 26 اپریل کو سنائے جانے والے ناقابل یقین اور انصاف شکن فیصلے میں تمام تر بے ضابطگیوں اور منی ٹریل نہ ملنے کے باوجود بغیر کسی ٹرائل اور تحقیقات کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہر قسم کی جواب دہی سے مبرہ قرار دے کر اور ہر ادارے بشمول سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کے خلاف کارروائی سے روک کر ہر پاکستانی کو رنجیدہ اور آئین و قانون کی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری نام نہاد آزاد عدلیہ کے آئینی، قانونی اور اسلامی حدود سے آزاد اس فیصلے کے بعد عوام الناس اور قانون کے طالب علموں کے ذہنوں میں اٹھنے اور ان کو بے چین کرنے والے سوالات کا جواب ملنا از حد ضروری ہے۔ سوال نمبر 1، کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کی چادر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے غصہ کرنے، اپنی حیثیت اور عہدے کا رعب جمانے اور سوال کرنے والے پر اعتراضات لگانے اور اسے دھمکانے کے بجائے اس کے سوال کا فوراً جواب دے کر رہتی دنیا تک روشن مثال اور قانون کی حکمرانی قائم کر کے دکھائی تھی۔ بلا شبہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی تسلیم شدہ جائیدادوں کی منی ٹریل دے کر آئین، قانون، عوام اور خدا کی عدالت میں سرخرو ہو جاتے، لیکن انہوں نے جواب دے کر اسلامی روایات کی پاسداری اور آئین و قانون کی سر بلندی کے بجائے یہ ثابت کرنے میں ملک و قوم اور عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر دیا کہ جج ہونے کے ناطے وہ ہر سوال کے جواب دینے اور احتساب سے مبرہ ہیں، اور پھر تکنیکی بنیادوں پر اپنے مقدمے کو الجھا کر دیگر ججز کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آج اگر میرا احتساب ہوا تو کل تمہارا بھی ہوگا۔ اس لیے 10 میں سے 6 ججز نے نہ صرف اس منطق سے اتفاق کیا بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہر قانون سے بالا تر قرار دے کر عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ اسلامی اور جدید انسانی تاریخ میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے ان 6 ناعاقبت اندیش ججز کا یہ فیصلہ ہر لحاظ سے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے۔ سوال نمبر 2، کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی سب سے طاقتور اور قانون سے بالا تر شخصیت ہیں؟ جو شخص تمام ثبوت اور گواہان کی موجودگی کے باوجود الکرپشن حدیبیہ کیس کو بیک جنبش قلم بند کر دے، جو شخص پاکستان کے بے لگام میڈیا کو حدیبیہ کیس کو زیر بحث لانے سے منع کر دے، جو شخص عدالتی ریمارکس، تقاریر اور فیصلوں میں طاقتور جرنلز کو واشگاف انداز میں مورد الزام ٹھہرائے، جو شخص پی ڈی ایم کے جلسوں میں ریاست اور عدلیہ مخالف تقاریر اور وکلاء و بار کونسلز کی دہشت گردی پر خاموش رہے لیکن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جھوٹی اخباری خبروں پر سو موٹو نوٹس لے،
جو شخص اپنی تسلیم شدہ جائیدادوں کی منی ٹریل دینے کے بجائے دھڑلے سے صدر، وزیر اعظم، ساتھی ججز، سپریم کورٹ، ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان، حکومتی وزیروں اور مشیروں کو ہدف تنقید اور نفرت کا نشانہ بنائے، جو شخص کورٹ روم میں بیٹھ کر شریف النفس رپورٹر سے اس کا مذہب پوچھے اور بدتمیزی سے پیش آئے، جو شخص قانونی معاملے کو تکنیکی بنیادوں پر الجھا کر عدالتی سوالات کو جھٹلا کر دوران سماعت جارحانہ رویہ اپنا کر اپنی بیوی کو ڈھال بنا کر حکومتی وکلا کو زبردستی چپ کرا کر ساتھی ججز پر حکم چلا کر نہ صرف نظر ثانی اپیل میں ان سے فیصلہ تبدیل کرواتا ہے، خود کو ہر قانون اور جواب طلبی سے بالاتر تحریر کرواتا ہے، بلکہ پاکستان کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو کر پیارے وطن کو معاذ اللہ گٹر سے تشبیہ دے کر ہر محب وطن پاکستانی کا دل دکھانے کے باوجود باعزت بری ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہ شخص یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کا سب سے طاقتور اور قانون سے بالاتر انسان کہلوانے کا حقدار ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یقین جانیے آپ کی تمام تر کوتاہیوں، الزام تراشیوں، بغض، تکبر، رعونت، غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کے باوجود ابھی بھی آپ کے پاس مہلت ہے کہ آئین پاکستان اور اسلامی تعلیمات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی جائیدادوں کی منی ٹریل دے کر قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے، پاکستان کی شان میں کی ہوئی گستاخی اور اپنے تکبر، گفتار، کردار اور فیصلوں سے پاکستان اور پاکستانی قوم کو پہنچنے والے نقصان اور اذیت پر پاکستانی قوم اور رب ذوالجلال سے معافی مانگ کر عوام اور رب ذوالجلال کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں، وگرنہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ناعاقبت اندیش پیٹی بھائیوں کے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی فیصلے کے ذریعے ملنے والی عارضی فتح یقیناً آپ کی بقیہ زندگی اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے ذلت آمیز اور عبرت ناک بنا دے گی۔ معاذ اللہ، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا، یہ سب دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، خزاں بہاروں کی گھات میں ہے، جو نصیب صبح عروج ہو تو نظر میں شام زوال رکھنا۔